کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ مثال کی کتاب پہلا باب اور 7ویں اور 8ویں آیت ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد استثنا کی کتاب کا 11واں باب 18ویں آیت سے 21ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ سو آج جس بات کو ہم اسٹڈی کریں گے، ٹرین یور چلڈرن ان دا نالج آف دا بائبل۔ بائبل مقدس کی تعلیم میں اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کام لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوگی۔ استثنا کی کتاب 11واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے 21ویں آیت ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور تو گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت انہی کا ذکر کیا کرنا، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا، تاکہ جب تک زمین پر آسمان کا سایہ ہے تمہاری اور تمہاری اولاد کی عمر اس ملک میں دراز ہو، جس کو خداوند نے تمہارے باپ دادا کو دینے کی قسم ان سے کھائی تھی۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ Train your child in the knowledge of the Bible۔ آج ہم جو بات سیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے، جس کو فوکس کریں گے، جس بات کو ہم بنیاد بنائیں گے اپنے بچوں کی تربیت، خدا کے کلام سے، بائبل مقدس سے کریں۔ اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟ اپنے بچوں کو بائبل سکھائیں۔ خدا اور انسان کے درمیان جو چیز تعلق پیدا کرتی ہے، جو چیز لنک پیدا کرتی ہے خدا اور انسان کے درمیان، وہ کلام ہے، وہ بائبل مقدس ہے۔ بائبل از دا لنک۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ بائبل میں سے۔ ہمیں خوشخبری کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ بائبل میں سے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ بائبل میں سے۔ ہمیں یسوع کی مصلوبیت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ بائبل میں سے۔ خدا محبت ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ بائبل مقدس میں سے۔ خدا کا منصوبہ انسانوں کے لیے کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ بائبل مقدس میں سے۔ یسوع مسیح کی آمد ثانی کا پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے؟ وہ بائبل مقدس میں سے۔ اس لیے سو بائبل از دا لنک بٹوین گاڈ اینڈ مین۔ بائبل وہ لنک ہے، وہ تعلق ہے جو انسان اور خدا کے درمیان ہے۔ اس لیے ہمیں
اپنے بچوں کی، نوجوانوں کی، اپنی زندگی کی، اپنی فیملی کی، اپنے خاندان کی جو تربیت ہے وہ کس سے کرنی ہے؟ وہ خدا کے کلام سے کرنی ہے۔ Train your child in the knowledge of the Bible. بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہم سب ٹائم یہ سوچتے ہیں بچے ابھی چھوٹے ہیں اور چھوٹی کلاسز میں ہیں، وہ بڑے ہوں گے وہ خود سیکھ جائیں گے۔ انہیں پہلی کلاس سے ہی بائبل کی تعلیم دینا شروع کریں۔ جب وہ بڑے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے بائبل، وہ سیکھ جائیں گے بائبل۔ جب انہیں ہم بچپن ہی سے بائبل سکھائیں گے تو وہ بڑے ہو کر بائبل کو سیکھ جائیں گے۔ اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو بائبل سکھائیں، یہ انتظار نہ کریں وہ بڑے ہوں گے، وہ 10ویں میں جائیں گے تو پھر وہ بائبل سیکھیں گے، ہم پھر انہیں بائبل سکھائیں گے۔ ہم انہیں بچپن ہی سے گھر میں بائبل سکھانا شروع کریں۔ اگر بچے بائبل پڑھ نہیں سکتے، بچے بائبل سن سکتے، آپ خود انہیں پڑھ کے سنائیں یا آڈیو بائبل لگائیں، کم سے کم ایک چیپٹر ان کو سنائیں، ان کو سکھائیں۔ So number one, make them read the Bible daily. بائبل مقدس کو روزانہ پڑھا جائے۔ بائبل مقدس کو روزانہ پڑھا جائے۔ بچے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ بائبل کو روزانہ پڑھیں، تاکہ ابھی جب وہ چھوٹے ہیں تو وہ بائبل کی تعلیم کو جب سنیں گے تو خدا کے کلام کی تاثیر ان کی زندگیوں پر اثر کرے گی، اور وہ بائبل کی تعلیم میں جڑ پکڑیں گے، اور وہ بائبل کی تعلیم کے اندر مضبوط ہوں گے، اور خدا کے کلام کی تاثیر ان کی زندگی میں آئے گی۔ اور یہ خدا کا جو کلام ہے یہ زندہ کلام ہے، یہ پاک کلام ہے، اور جب یہ کسی کی زندگی میں اترتا ہے تو اس کی زندگی کو یہ پاک بنا دیتا ہے، پاک برکت بنا دیتا ہے۔ یہ کلام اس کی زندگی کو نکھار دیتا ہے، سنوار دیتا ہے، پاک برکت بنا دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بائبل سکھائیں۔ اگر ایک بچہ بائبل کے ساتھ لنک اپ نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی خدا کے ساتھ لنک اپ نہیں ہوگا۔ ایک بچہ جس کا بائبل کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے، اس کا خدا کے ساتھ بھی کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے، کیونکہ بائبل از اے لنک، یہ لنکڈ ہے، یہ تعلق ہے۔ آپ کو پتا چل جائے گا، بائبل جو بچہ بائبل نہیں پڑھتا یا بائبل پڑھنے میں سست ہے یا نہیں پڑھتا ہے وہ بائبل سے دور ہے، اور جو بائبل سے دور ہے وہ خدا سے دور ہے۔ جو بائبل کے نزدیک ہے، بائبل کو پڑھتا ہے، وہ خدا کے نزدیک ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بائبل سکھائیں۔ اگر وہ بائبل کے نزدیک ہیں تو وہ خدا کے نزدیک ہے۔ اس سے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ ہمارا بچہ کہاں پہ ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا، جو باتیں میں نے تم سے کی ہیں وہ روح بھی ہیں اور وہ زندگی بھی ہیں۔ اگر کوئی بچہ بائبل کو پڑھتا ہے تو وہ زندگی کی باتوں کو پڑھتا ہے، اس کے اندر زندگی آتی ہے۔ سو بائبل مقدس اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ہم بائبل مقدس سے یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کس قدر خدا کے نزدیک ہیں۔
جن بچوں کو بچپن میں بائبل نہیں سکھائی گئی، وہ بچے بڑے ہو کر بھی بائبل کے نزدیک جانا پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ چرچ نہیں آتے، اس لیے وہ خدا کے ساتھ نہیں چلتے، اس لیے وہ خدا کی باتوں کو نہیں مانتے، اس لیے وہ اپنی فیملی کو آنر نہیں کرتے، اس لیے وہ خادموں کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اور جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، جو شخص اپنی فیملی کی عزت نہیں کرتا، جو شخص اپنے پاسٹر کی عزت نہیں کرتا، جو شخص نہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے اور نہ ہی اپنے وہ پاسٹر کی عزت کرتا ہے، وہ خدا کی عزت بھی نہیں کرتا ہے۔ پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بائبل مقدس اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اگر خدا کے ساتھ ہم نے رشتہ بنانا ہے، تعلق بنانا ہے، بائبل مقدس کس نے لکھی ہے؟ اس کا مصنف کون ہے؟ اس کا مصنف خدا ہے۔ اور اگر ہم بائبل کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہیں تو ہم کس کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہیں؟ ہم خدا کے ساتھ اپنا لنک بناتے ہیں، ہم لنک اپ ہوتے ہیں خدا کے ساتھ، ہم خدا کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا لنک قائم کرتے ہیں۔ خدا کی کتاب کون سی کتاب ہے؟ بائبل مقدس۔ بائبل مقدس کس کی کتاب ہے؟ خدا کی۔ خدا کی کتاب کون سی ہے؟ بائبل مقدس۔ خدا کا کلام ہے، 66 کتابیں مقدس بائبل مقدس کی الہامی کتابیں ہیں۔ جو بچہ بائبل سے دور ہے وہ خدا سے دور ہے، اور جو بچہ بائبل کے نزدیک ہے وہ خدا کے نزدیک ہے۔ سو بائبل از دا لنک۔ بائبل مقدس کو اپنی فیملی ٹیکسٹ بک بنائیں، اپنی فیملی ٹیکسٹ بک بنائیں۔ بائبل مقدس کو اپنی روحانی زندگی کی ٹیکسٹ بک بنائیں۔ ایک ہی کتاب سے کئی سال چل سکتے ہیں، یہ ایک ہی کتاب ایک خاندان کے لیے بھی کافی ہے، ہم اکٹھے بیٹھ کر بھی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، ہم اکیلے بھی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس ایک کتاب سے کئی سال ہمارے چل سکتے ہیں۔ ہمیں بار بار سلیبس بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ سلیبس ہے جو انسان کی پیدائش سے مرتے دم تک کافی ہے، اور یہ سلیبس وہ سلیبس ہے، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے بارے میں یسوع نے یہ فرمایا تھا، آسمان ٹل جائیں گے، زمین ٹل جائے گی، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ سو اس کو اپنا پوری زندگی کا کورس بنا لیں، اپنا فیملی کورس بنائیں۔ جو بائبل کی 66 کتابیں ہیں، سو شروع ہی سے اپنے بچے کو بائبل کے نزدیک لائیں تو وہ خدا کے نزدیک رہے گا۔ یہ تجربے کی بات ہے، یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ جو بچے شروع ہی سے بائبل اور دعا میں مضبوط ہیں وہ ہمیشہ خدا میں مضبوط ہے۔ جو بچہ کلام میں مضبوط ہے وہ بچہ خدا میں مضبوط ہے۔ جس بچے کا تعلق بائبل کے ساتھ ہے اس بچے کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ ہم دعا کو پہلا درجہ دیں یا کلام کو پہلا درجہ دیں، تو ہم کس کو پہلا درجہ دیں؟ اگر ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ ہم دعا کو پہلا درجہ دیں یا کلام کو پہلا درجہ دیں، تو ہمیشہ کلام کو پہلا درجہ دیں، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے اس نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دی۔ اس لیے ہمیں اول درجہ، پہلی ترجیح، فرسٹ پریورٹی ہمیں خدا کے کلام کو دے۔
सब नामों से ज्यादा है। अजमत वाला, उसने अपने सब नामों से भरकर अपने कलाम को अजमत दिया। इसलिए इसे अपना फैमिली का कोर्स बनाए। जो दुआ में मजबूत हैं वो खुदा में, जो कलाम में मजबूत है, दुआ में मजबूत है, वो खुदा में मजबूत है। हर रूहानी बरकत, हर बात, हर रूहानी काम, हर दुआ, हर रोजा, हर तालीम कहाँ से निकलती है? वो बाइबल मुकद्दस से निकलती है, वो खुदा के कलाम से निकलती है। हर बरकत, हर नेमत, हर रूहानी काम वो खुदा के कलाम से निकलती है, वो खुदा के कलाम में से, खुदा के कलाम से निकलती है, खुदा की सच्चाई से निकलती है। सच्चाई भी खुदा के कलाम से निकलती है। So the Bible is truth of the world. दुनिया के लिए अगर कोई सच्चाई का पैगाम है तो वो बाइबल मुकद्दस है। सो बच्चे अभी छोटे हैं तो क्या करना शुरू करें? बाइबल पढ़ना शुरू करें। पुराने जमाना में लोग एक गीत गाते थे, रीड योर बाइबल एंड प्रे विद हिम। बाइबल को पढ़ें और दुआ करें। और अच्छी बात है, ये अच्छी तहरीक है। आज भी खानदानों में इस बात को उजागर करने की जरूरत है। इस बात को हमें फिर से बेदार करने की जरूरत है। नौजवानों की जिंदगी के अंदर, बच्चों की जिंदगी के अंदर हमें इस बात को बेदार करना है, इस बात को उजागर करना है। हमें फिर से एवरी डे रीड योर बाइबल एंड प्रे विद हिम। हमें दुआ करनी है, हमें बाइबल पढ़नी। बाइबल मुकद्दस आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में पहला दर्जा रखे। हमारे खानदानों में बाइबल का, दुआ का फिर से एक नया दौर शुरू। अब हम ये ना कहें कि वो पुराना दौर था जब घरों में गीत गाए जाते थे, बाइबल पढ़ी जाती थी। एक बार फिर एक नया दौर शुरू हो, घर के अंदर बाइबल पढ़ी जाए। बाइबल को डेकोरेशन पीस ना बनाया जाए। बाइबल की सिर्फ हम ताज़ीम करके उसको कहीं कपड़े में लुपेट के ना रख दें, बल्कि हम उसकी इस तरह भी ताज़ीम करें, इस तरह भी बाइबल को ऑनर करें कि हम अपनी बाइबल को लें और हम उसे हर रोज पढ़ना शुरू करें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और हम खुद भी उसको पढ़ें। ये खुदा का कलाम, ये दुनिया के लिए एक ही सच्चाई है। ये तहरीक फिर से अब चलाए। नंबर 2, बाइबल बच्चों को समझाए। मेक योर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द बाइबल। उनको हम समझाएं। क्या समझाया उन्हें? बाइबल। आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को ये सिखाएं कि वो बाइबल को समझें। बाइबल आप उनको समझाना शुरू करें। बाइबल की किताबें, पुराना हितनामा या नया हितनामा या बाइबल के मुख्तलिफ पैराग्राफ अपने बच्चों को सिखाना शुरू करें। अगर पहले 10 सालों में अगर आपका बेटा या बेटी बाइबल मुकद्दस की तालीम को समझना शुरू कर दे या समझ जाता है तो वो कभी बागी नहीं होगा, वो कभी बागी नहीं होगा। अगर वो बाइबल मुकद्दस को कोई बेटी या बेटा समझ जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, खुदा के हुक्मों को, खुदा की बातों को, खुदा के सारे उन अहकाम को अगर बाइबल मुकद्दस से कोई बच्चा समझ जाता है तो वो कभी भी बागी नहीं होगा, वो कभी भी बदकारी की तरफ नहीं जाएगा, वो कभी भी किसी और तरफ नहीं जाएगा। उसका रुख अपने खुदा की तरफ होगा और वो ये जान जाएगा कि मैंने ये काम नहीं करना है। अगर इन केस कोई
بچہ جوانی میں بھٹک بھی جاتا ہے، اگر اس کے اندر بائبل کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو خدا کا کلام اسے پھر واپس کھینچ کر لے آئے گا۔ خدا کا کلام اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کو گھیرے رکھے گا۔ خدا کا کلام خود ہی اسے واپس لے آئے گا، کیونکہ یہ خدا کے کلام کے اندر تاثیر ہے۔ خدا کا روح اسے واپس کھینچ لائے گا۔ He will be always in the hand of God۔ جس کے ہاتھ میں بائبل مقدس ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے ہاتھ میں بائبل مقدس ہے وہ خدا کے ہاتھ میں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو بائبل دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اور چیزوں پہ بڑا خرچ کر لیتے ہیں، جب بائبل مقدس خریدنے کی باری آتی ہے تو ہمارے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ہم غریب ہو جاتے ہیں۔ جو سب سے اہم چیز ہے جس کو ہم نے خریدنا ہے وہ ہم مفت میں مانگتے پھرتے ہیں، کہیں سے کوئی بائبل ملے تو ہمیں دے دیں، اور باقی سارے کاموں میں ہم اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ ایک مہینے میں گوشت نہ کھائیں، آپ بائبل خریدیں۔ آپ فضول خرچی نہ کریں، آپ بائبل خریدیں۔ آپ 1000 کا موبائل کا پیکج ایک منتھ نہ کروائیں، آپ 1000 روپے کی بائبل خریدیں اور اپنے بچوں کو دیں۔ برتھ ڈے آتی ہے تو ہم بچوں کو کون سے گفٹ لا کے دیتے ہیں؟ مقدس کتاب بچے کو گفٹ کریں، بیٹا اس کو پڑھ، اس کو پڑھ۔ بائبل کی سمجھ ہمیں حکمت بخشتی ہے۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ تیری باتوں کی تشریح سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے، فہم دیتی ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں نالج مل سکتا ہے لیکن حکمت نہیں مل سکتی۔ تعلیم مل سکتی ہے لیکن فہم نہیں مل سکتا۔ دانش، حکمت، فہم کہاں سے ملے گی؟ وہ بائبل مقدس ہے جہاں سے ہم سادہ دلوں کو عقل مند بنا دیتی۔ ہم صرف نالج کے پیچھے نہ بھاگتے رہیں، ہم اس حکمت کو بھی دانش مند بن جاتے ہیں جب ہم بائبل کی انڈرسٹینڈنگ کو لیتے ہیں۔ ہم جب بائبل کی سمجھ کو رکھتے ہیں، اپنے اندر لے آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم حکمت پاتے ہیں۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ تیری باتوں کی تشریح سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ تیسری بات، بائبل مقدس بچوں کو ذہن نشین کروائیں۔ میک یور چلڈرن میمورائز دا بائبل۔ بائبل مقدس کے زبور یا چھوٹی کتابیں یا چھوٹے پیراگراف بچوں کو یاد کروائیں، بچوں کو بائبل سکھائیں۔ بچوں کو صرف ہم سارا دن ٹی وی کے آگے نہ بٹھائیں کہ بیٹا کارٹون دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ کارٹون ہی بن جائیں۔ ہم بچوں کو بائبل انہیں ان کے ذہن نشین کرو، انہیں یاد کروائیں، انہیں چھوٹے چھوٹے زبور یاد کروائیں، بائبل کی چھوٹی چھوٹی ورسز یاد کروائیں۔ میں کل ایک ٹریننگ میں تھا، میں 2 بچیاں انہوں نے وہاں پر، میں حیران تھا، انہوں نے 50 آیات بائبل مقدس کی زبانی سنائی، 50 آیات۔ آپ میں سے یہاں بیٹھا کوئی 5 آیتیں بھی زبانی نہیں سنا سکتا، کہ سنا سکتا ہے کوئی؟
جی سنا سکتے ہیں؟ ذرا اسٹاپ کیجیے گا. کون سنا سکتے ہیں؟ زبور 23 کے آیتیں انہیں سکھا سکتے ہیں. چوتھی بات، بچوں کو سکھائیں کہ بائبل مقدس خدا کا کلام زیادہ اہم ہے مذہبی رسومات سے، مذہبی تعلیمات سے. Teach your children scripture and more important than sacraments and catechism. بہت دفعہ بچوں کو اسکول میں کیٹیکزم، مذہبی تعلیمات سکھائی جاتی. یہ بہت اچھی بات کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری دعائیں کیا ہیں، ہماری رسمیں کیا ہیں، ہمارے سیکرامنٹس کیا ہیں. ہمیں بہت کچھ بچوں کو کرسچن سکولز میں یہ سکھایا جاتا ہے. یہ سب بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو خدا کا کلام جو ہے ذہن نشین کروائیں. ہم انہیں خدا کے کلام بھی سکھائیں تاکہ وہ بچہ بائبل مقدس کو بھی جان سکے. ہم انہیں ٹرین کریں، انہیں کلام کی باتوں میں تربیت کریں یا انہیں سکھائیں. اور یہ تربیت جو آپ اپنے بچے کی کرتے ہیں، خدا اس کو آنر کرتا ہے. جس بچے کو آپ خدا کا کلام سکھاتے ہیں، خدا اس کو آنر کرتا ہے. خدا اور غلام یسوع مسیح نے کہا تھا نا، جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے. خدا آنر کرتا ہے. اپنے بچے کی خدا کی راہوں میں تربیت کریں. نہ صرف ہم نے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بائبل کو پڑھنا ہے، ہم نے یہ بھی انہیں سکھانا ہے کہ بائبل مقدس کو یاد کرنا اور پھر بائبل مقدس پر عمل بھی کرنا ہے. اور بائبل کو پڑھنا ہے اور بڑی عزت کے ساتھ پڑھنا ہے. بائبل کو بڑی عزت کے ساتھ رکھنا. یہ خدا کا زندہ کلام ہے. بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام. بائبل مقدس خدا کا وہ کلام ہے جس سے کبھی شکست نہیں ہوتی ہے. بائبل مقدس خدا کا الہامی اور الہی کلام ہے. بائبل مقدس خدا کا مکاشفاتی کلام ہے. بائبل مقدس خدا کا تحریک کرنے والا اور متحرک کرنے والا کلام ہے. بائبل مقدس خدا کا کلام ہے. نہ صرف بائبل کو پڑھنا ہے بلکہ بائبل کی عزت بھی کرنی ہے. پانچویں بات، بائبل مقدس کے مطابق ہر روز زندگی بسر کرے. Teach your children the life application of Bible. کیا کریں؟ کس کے مطابق ہر روز زندگی بسر کریں؟ دنیا کے اصولوں کے مطابق یا خدا کے اصولوں کے مطابق؟ ہمیں کس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے؟ بائبل مقدس کے مطابق. جو بائبل مقدس کے اصول ہیں، جو بائبل مقدس کی باتیں ہیں، روز مرہ کی زندگی میں ہم نے بائبل کو کیسے اپنی زندگی میں، جو ہمارے رویے ہیں، جو ہماری گفتگو ہے، جو ہماری زندگی میں اخلاقیات ہیں، ہماری عادتیں ہیں، ہمارے سٹائل ہیں، ہمارے انداز ہیں، بائبل مقدس کو ہم نے اپنی زندگی کا مین چینل بنانا ہے. بائبل مقدس کو ہم نے اپنی بنیاد بنانی ہے. بائبل مقدس کے مطابق ہر روز اپنی زندگی بسر کریں.
یہ باتیں ہماری زندگی پر کیسے اپلائی ہو سکتی؟ ہم کیسے ہر روز بائبل مقدس کے مطابق زندگی بسر کر سکتے؟ بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی؟ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ بائبل پڑھتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ اپنے بزرگوں کو عزت دینی ہے، اپنے بزرگوں کو عزت دینے کی ضرورت ہے، اپنے بزرگوں کی رسپیکٹ کریں، اپنے پاسٹر کی رسپیکٹ کریں، اپنے سینئرز کی رسپیکٹ کریں، آپ سے جو عمر میں بڑے ہیں ان کی رسپیکٹ کریں، اختیار والوں کی آپ رسپیکٹ کریں۔ جو بائبل میں وعدے کیے گئے ہیں، جو حکم دیے گئے ہیں، ان کو آپ پورا کریں۔ جو بائبل مقدس کے اندر باتیں بتائی گئی ہیں ان کو پورا کریں، پھر ہم بائبل میں سے بچوں کو یہ سکھا سکتے کہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بائبل ہمیں یہ فرماتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ جو ہماری ذمہ داریاں، جو ہماری رسپانسبلٹیز، ہم ان کو پورا کریں، ہم ان کو پورا کریں۔ سو بائبل کی بہت سی مثالیں ہیں جو آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں ہر روز کہ روزانہ ہم نے خدا کے ساتھ کیسے چلنا۔ چھوٹی چھوٹی اور بنیادی باتیں انہیں سکھائیں۔ مثال کے طور پر کلام میں لکھا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم کیا چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں۔ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں، تو تم ان کے ساتھ وہی کرو۔ اگر آپ دوسروں کی رسپیکٹ کریں گے تو دوسرے آپ کی، اگر آپ نہیں چاہتے کہ دوسرے آپ کی رسپیکٹ کریں تو آپ دوسروں کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں، پھر وہ آپ کی رسپیکٹ بھی نہیں کریں گے، وہ آپ کو بھی آنر نہیں کریں گے۔ اگر آپ کسی کو نہیں بلانا چاہتے تو دوسرا بھی آپ کو نہیں بلانا۔ اگر بچے کا رویہ دوسروں کے ساتھ برا ہے، کیا یہ گڈ ہے؟ یہ ٹھیک نہیں۔ بچے کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ مس بہیو نہ کرنے والا ہو، اس کا رویہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہو۔ تو اس کو بائبل میں سے یہ ہم نے سکھانا کہ جیسا تم دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر تم برے ہو تو تمہیں بھی برائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تم دوسرے لوگوں سے نفرت کرتے ہو تو تمہارے ساتھ بھی نفرت کی جائے گی۔ تم دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو تو تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی۔ تم دوسروں پر الزام لگاتے ہو تو تمہاری زندگی پر بھی الزام لگایا جائے گا۔ ہمیں یہ بچوں کو سکھانا ہے۔ اگر آپ دوسروں کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کو بھی زندگی میں کبھی عزت نہیں ملے گی۔ کہ ہم اس طور سے سکھا سکتے ہیں کہ جو بیج آپ بوئیں گے آپ وہی کاٹیں گے۔ آپ نے جو بیج بویا ہے آپ نے اسی کی فصل ہی کاٹنی۔ آپ نے اچھائی کا بیج بویا ہے تو اچھائی کی فصل آپ کاٹیں۔ ہم بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کوئی نکمی بات تیرے منہ سے نہ نکلے۔ تو پھر جو پیرنٹس یہ گھروں میں کہتے ہیں جا ذرا اپنی ماں نو گال تے کڈ کے کوئی نکمی بات تیرے منہ سے نہ نکلے۔ ہم بچوں کو سکھائیں، بائبل مقدس سکھائیں، بائبل مقدس سکھائیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟ ہم اپنے بچوں کو ذرا زور سے بتائیں کیا سکھائیں؟ اپنے آپ کو ہم کیا سکھائیں؟
روزمرہ کی زندگی جو ہم نے بسر کرنی ہے وہ کس کے مطابق بسر کرنی ہے؟ بائبل مقدس کے مطابق۔ ہم انہیں بتا سکتے ہیں، ہم انہیں بائبل کی ہسٹری سمجھائیں، ہم انہیں بتائیں سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تیرا غصہ بھی، تیری خفگی، تیرا غصہ ختم، اپنے بھائی کو معاف کر۔ ہم انہیں معافی کے تعلق سے کہ تو نے اپنے بھائی کو معاف کرنا ہے، 7 کے 70 بار تو نے معاف کرنا ہے۔ اور ہم اپنے گھروں میں یہ نمونہ جو بچوں کو دیتے ہیں، ہم خود اپنے بھائی کو معافی نہیں کرتے اور اسے منع کرتے ہیں کہ چاچو کو سلام، لیکن ہم نے یہ انہیں سکھانا کہ بیٹا ہم نے معاف کیا ہے، آپ نے بھی اپنی زندگی میں اپنے بھائی کو ہمیشہ معاف کرنا ہے، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے۔ اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنے بھائی کو کیا کر؟ معاف کر۔ ہم نے صلح سے رہنا ہے، یہ گانگت میں رہنا ہے، ہم نے دراڑیں نہیں ڈالنی، ہم نے ایک ہو کر رہنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ یہ ہم نے اپنے بچوں کو روز مرہ کی زندگی بسر کرنے کے طریقے سکھانے ہیں۔ چھٹی بات، جو بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے تو ہم ان کو کیا بائبل کی تعلیم دے سکتے، کیا ہم ان کو ہم سکھا سکتے ہیں؟ ایسا ہم ان کو بائبل کے اصول، پرنسپلز ان کو سکھائیں۔ ہم ان کو بائبل کے پرنسپلز، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں انہیں بائبل کی تعلیم سکھائیں، انہیں بائبل کے اصول سکھائیں۔ ڈاکٹرائن کا مطلب ہے بائبل مقدس کی تعلیمات، انہیں بائبل کی ڈاکٹرائن سکھائیں، تعلیمات سکھائیں۔ یہ نہیں کہ چھوٹے بچے ہیں سیکھ نہیں سکتے، وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ہی لرن۔ بائبل مقدس ایک بزرگ کے لیے بھی ہے، بائبل مقدس ایک نوجوان کے لیے بھی ہے، اور بائبل مقدس ایک بچے کے لیے بھی ہے۔ بائبل مقدس عمر کے تینوں ادوار کے لیے، بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے لیے بائبل مقدس مفید ہے۔ بائبل مقدس ایک بزرگ کے لیے بھی مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ بائبل مقدس ایک نوجوان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور بائبل مقدس ایک بچے کے لیے بھی مفید ہے۔ بائبل مقدس تمام عمروں کے لیے مفید ہے۔ بائبل مقدس تمام بڑے آسموں کے لیے مفید ہے۔ بائبل مقدس انسان کی عمر کے ہر حصے کے لیے مفید ہے۔ بائبل ساری دنیا کے لیے خدا کا کلام ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹے بچے اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ بائبل مقدس عام لوگوں کے لیے ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خاص لوگوں کے لیے، یہ ہر بندے کے لیے، یہ خاص کے لیے بھی ہے اور یہ عام کے لیے بھی ہے۔ اسے سادہ لوگ بھی پڑھیں تو یہ اتنا ہی کام کرتی ہے، اسے عام بندہ بھی پڑھے تو یہ اتنی ہی برکت دیتا ہے جتنی خاص کو دیتا ہے۔ یہ عام بندے کو خاص بنا دیتی ہے، یہ چرواہے کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اس کلام میں یہ تفسیر ہے، یہ کلام گرے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے اور چھٹے ہوئے کو سکھا دیتا ہے۔ اس میں یہ برکت، اس میں یہ قدرت، یہ کلام ہر عمر کے لیے ہے، یہ غم زدہ کے لیے بھی ہے، یہ خوش لوگوں کے لیے، یہ غمگین لمحوں کے لیے بھی ہے، اور یہ خوشگوار لمحوں کے لیے بھی۔ یہ بائبل مقدس ہماری زندگی کے ہر ایک ایریا کے لیے، ہر ایک لمحہ کے لیے۔ بائبل ساری دنیا کے لیے خدا کا کلام ہے۔ سو کیا ہم تعلیمات سکھائیں؟ بائبل میں ہم کیا سکھا سکتے ہیں؟ ہم انہیں گناہ کے بارے میں سکھا سکتے ہیں۔
teach them about sin. ہم اپنے بچوں کو جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں, وہ جب ٹین ایج میں آ جاتے ہیں, ہم پھر انہیں کیا سکھائیں؟ ہم انہیں گناہ کے بارے میں سکھائیں. ایسا کرنا گناہ ہے. ہم اپنے بچوں کو گناہ کے بارے میں سکھا سکتے ہیں. پھر ہم اپنے بچوں کو گناہ کے رزلٹ کے بارے میں سکھا سکتے ہیں کہ گناہ کا رزلٹ کیا ہے. نوح کے زمانہ میں لوگ خدا کے خلاف گناہ کرتے تھے, اس کا رزلٹ کیا ہے؟ سیلاب, سب مر گئے. سدوم عمورہ میں لوگ گناہ کرتے تھے, تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ تو بائبل میں کیا لکھا ہے؟ گناہ کی مزدوری, جو ہم محنت کرتے ہیں مہینے بعد اس کا رزلٹ ہمیں کیا ملتا ہے؟ پے, تنخواہ. تو بائبل کہتی گناہ کرنے والے کا, جس نے ساری زندگی گناہ کیا ہے, اس کو آخر میں اجر کیا ملے گا؟ موت. اور جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے, جو اس کے حکموں پر چلتا ہے, جو بائبل مقدس کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اس کو آخر میں کیا ملے گا؟ زندگی کا تاج, ہمیشہ کی زندگی, ابدی زندگی, اور خدا باپ کے تخت کے سامنے. ہم بچوں کو یہ سکھا سکتے کہ بیٹا نہ ہموار جوئے میں نہ جائے. ہم اپنے بچوں کو یہ ٹیچ کرتے, اسپیشلی ان بچوں کو جو جابس کرتے ہیں, ان بیٹیوں کو جو جاب کرتے ہیں, ان کے کردار پر, ان کے کریکٹر پر اس قدر بائبل اثر انداز, ان کی زندگی, ان کی فرینڈشپ کسی غیر قوم کے بندے کے ساتھ, ان کی کوئی ایسی حرکت ہمارے سامنے نہ آئے. اگر کوئی بچہ بائبل مقدس کو سمجھتا ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ کرنا گناہ ہے, یہ بدی ہے, یہ بدکاری ہے, یہ گناہ ہے. میں اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی مٹی میں ملا دوں گا, میں اپنی کلیسیا کی عزت کو بھی مٹی میں ملا دوں گا, اور میں اپنے خدا کی عزت کو بھی مٹی میں ملا دوں گا. اس لیے میں ایسا نہیں کروں گا. میں اپنے ماں باپ کی عزت کا باعث بنوں گا. جو ریفرنس ہم نے پڑھا کہ تو اے میرے بیٹے میری باتوں پر کان لگا, یہ باتیں تیری تربیت کے لیے اور تیرے یہ گلے کا توق ہو, اور تو ماں باپ کی عزت کا باعث بنے. اور یہ سارے چیلنجز جب آتے ہیں تو بچے پھر اس گناہ میں, اس بدی میں گرتے نہیں ہیں, بلکہ ان مسئلوں پر, ان گناہوں پر, ان چیلنجز پر وہ غالب آتے ہیں. وہ ماں باپ کی عزت کا وسیلہ بنتے ہیں, وہ اپنے خدا کے نام کو جلال دینے کا باعث بنتے ہیں, اور وہ اپنی کلیسیا میں سرفراز کا باعث بنتے ہیں, وہ اپنے پاسٹر کی رسپیکٹ کا باعث بنتے ہیں. پھر ہمیں ان چیلنجز میں خدا کو آنر کرنا ہوتا ہے. ہم انہیں گناہ کے بارے میں سکھا سکتے ہیں, ہم انہیں سکھا سکتے ہیں کرائسٹ کے بارے میں, مسیح کون ہے, یسوع مسیح کون ہے, مسیح کی کراس کے بارے میں سکھا سکتے ہیں, اس کی صلیب کے بارے میں, کیوں صلیب یسوع کو اٹھانی پڑی, کیوں صلیب کے لیے یسوع کو آنا پڑا, یسوع کیوں صلیب پر مصلوب ہوا. ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا سکتے, ہم خدا کے تعلق سے سکھا سکتے ہیں وہ ٹرینٹی کیا ہے, تثلیث کیا ہے. ہم انہیں یہ سکھا سکتے, پاک روح کے تعلق سے ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں, ہم بپتسمہ کے تعلق سے اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. ہم ان کو یہ سکھائیں واٹ از دا رانگ اینڈ واٹ از دا رائٹ, رائٹ کیا ہے اور رانگ کیا ہے. ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں کہ رائٹ کیا ہے اور رانگ کیا ہے. یسوع مسیح رائٹ پہ ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں, ان کو شادی کے بارے میں سکھا سکتے ہیں, ان کو طلاق کے بارے میں سکھا سکتے ہیں, انہیں دعا کے بارے میں سکھا سکتے ہیں, انہیں روزے کے بارے میں سکھا سکتے ہیں. سو جو دنیاوی چیز ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے وہ یہ ہے
جو بنیادی چیز، میں نے دنیاوی کہہ دی، جو بنیادی چیز ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے وہ یہ ہے، واٹ از رائٹ اینڈ رانگ، غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے۔ کسی کی چیز اٹھانا ٹھیک ہے کیا ہے؟ کسی کو گالی دینا ٹھیک ہے، کسی کی عیب جوئی کرنا ٹھیک ہے، چوری کرنا ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا ٹھیک ہے، سچ بولنا ٹھیک ہے، کلام پڑھنا ٹھیک ہے، دعا کرنا ٹھیک ہے، روزے رکھنا ٹھیک ہے، بڑوں کی عزت کرنا ٹھیک ہے، خدا کی راہوں پہ چلنا ٹھیک ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں۔ ہیلیلویا۔ یہ باتیں درست ہیں اور یہ باتیں درست نہیں ہیں، یہ باتیں مناسب ہیں اور یہ باتیں مناسب نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر انڈین فلم، انڈیا کے گانے، انڈیا کی جو فلمیں ہیں وہ آہستہ آہستہ پاکستان کے کلچر کو تبدیل کر رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا آج کل شادیوں پہ جن لوگوں نے ساڑیاں لگائی ہوتی، پہلے جو ساڑی ہوتی تھی وہ کسی اور انداز کی تھی، اب جو فیشن ہے، کیونکہ جس طرح انڈیا کے لوگوں نے ساڑیاں لگائی ہوتی ہیں اسی طرح انہوں نے بھی شروع کر دی۔ جس طرح سے انڈیا کے فلموں میں لوگوں نے بال رکھے ہیں، ایکٹروں نے، وہ ایکٹر کو کاپی کرتے ہیں، اس سے لمبے ہیں تو لمبے ہیں، اس نے ٹنڈ کرا کے جو لکیر پوائیے تھے وہ سادے گئے تھے، گجے برنڈے نے لکیر آنے، وہ لکیر دے فقیر۔ ان کا حال دیکھیں، وہ فلموں کو کاپی کر۔ آپ کو بائبل مقدس کا سب سے بڑا ہیرو یسوع مسیح بھی نظر آتا، آپ اس کو کاپی کریں۔ وہ گالی کو سن کے گالی نہیں دیتا، اس کی تعلیم یہ تھی کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پہ تھپڑ مارے دوسرا، وہ فکر کرتا تھا، وہ دوسروں کی ہیلپ کرتا تھا، وہ کسی کو روتے دیکھتا تھا وہ ترس سے بھر جاتا تھا، وہ کسی کو مشکل میں دیکھتا تھا اس کی مشکل کا اندازہ ہوتا تھا، وہ اس کو اس کی مشکل سے نکالا۔ یہ کمزوری ہے، یہ وہ گندگی ہے جو آہستہ آہستہ چرچ کے اندر، ہمارے ملک کے اندر داخل ہو گئی۔ پاکستان کا جو کلچر ہے، پاکستان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ آہستہ آہستہ انڈیا کو ٹیک اوور کر رہا ہے، وہ ان چیزوں کو آپ دیکھ لیں، جس طرح کی انڈیا کی فلموں میں، ڈراموں میں مہندیاں ہو رہی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں بھی وہی ہو رہی ہے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس میں انہوں نے گانے لگائے ہوتے ہیں، بیٹیاں، بہنیں، مائیں ناچ رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں مہندی والے دن عبادت جب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی صاحب 5 بجے بلاتے ہیں۔ سیکھنا، ہم نے بائبل میں سے سیکھنا، ہم نے ان چیزوں کو ختم کرنا۔ ہماری شادیوں میں اگر ڈی جے نہ لگے تو ہماری شادی نامکمل ہوتی ہے۔ دعا ہو یا نہ ہو، دعا کے لیے، کوائر کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا، ہم جا کے ادھر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مائک شاید کے لیے آئے ہو، ڈی جے آئے، باقی سارا بگڑا ڈانس۔ نو، یہ غلط ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو کنڈیم کرنا، ہم نے مسیحی رویوں کو اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے اور ہم نے خود بھی سیکھنا ہے۔ ہم نے ان پروگرامز کو ختم کرنا ہے اور ہم نے خدا کے پروگرامز کو اپنی خوشیوں میں لانا ہے۔ اور اگر ہم اپنی خوشیوں میں خدا کو دعوت دیتے ہیں
برکت کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیں، جن شادیوں میں یسوع آ جاتا ہے وہاں پر برکتیں ختم نہیں ہوتی. اگر کہیں ختم ہو بھی جائے تو وہ کہتا ہے کہ ان مٹکوں کو بھر دو، اور وہ کہتا ہے نکالو، وہ برکت پھر بحال کر دیتا ہے. اس لیے خدا کے کلام کو ترجیح دیں، انکار کریں. اب مجھے بتائیے، یہ ناچنا گانا یہ ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم بائبل مقدس کو فالو کریں، جتنا ہمیں کہا گیا ہے ہم اتنا کریں. میں نے لڑائیاں ہوتی دیکھی، بڑے مسئلے ہوتے دیکھے. سو لکھا ہے کلام میں، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہو. کوئی نکمی بات تیرے منہ سے نہ نکلے، ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. جو کچھ اس سے بڑھ کر ہے وہ گناہ ہے. اپنے بچے کو ایمانداری سکھائیں، اپنے بچے کو پاکیزگی کے بارے میں سکھائیں، اپنے بچوں کو دعا کے بارے میں سکھائیں، اپنے بچوں کو معافی کے بارے میں سکھائیں، اپنے بچوں کو خدا کے ساتھ چلنے کے بارے میں سکھائیں، اپنے بچوں کو خدا کی محبت کے بارے میں سکھائیں. اپنے بچوں کو یہ سکھائیں ہم نے خدا کی رسپیکٹ کیسے کرنی، اپنے والدین کی رسپیکٹ کیسے کرنی. اپنے بچوں کو خدا کی خدمت کے بارے میں سکھائیں. کس کے بارے میں سکھائیں؟ خدا کی خدمت کے بارے میں سکھائیں. ہم باقی بڑے کام بچوں کو سکھاتے ہیں لیکن خدا کی خدمت کرنے کے بارے میں. ہمارے بچوں کو دوسرے کام کرتے کبھی شرم نہیں آتی. چرچ میں انہیں گیت گاتے دعا کرتے بڑی شرم آتی. اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ ہم نے خدا کی خدمت کرنے سے شرمانا نہیں ہے، ہچکچانا نہیں ہے، ہم نے گھبرانا نہیں ہے. ہم نے خدا کا کام ڈٹ کر کرنا ہے، ہم نے خدا کو آنر دینی ہے. ساتھ ہی بات، ہم اپنے بچوں کو بائبل میں سے کیا سکھا سکتے ہیں؟ اپنے بچوں کو پوری بائبل دیں. So give your children full Bible. جب سے بائبل کا کینن کہتے ہیں شرع کو، شریعت کو. یہاں کینن کا مطلب ہے جب اس بات کو اسٹیبلش کیا گیا، قائم کیا گیا، مستقل بنیادوں پر اسے استوار کیا گیا کہ بائبل مقدس کے اندر کون سی کتابیں رکھنی ہیں اور کون سی نہیں رکھنی، اور پرانے عہد نامہ میں کون سی کتابیں ہوں گی اور پرانے عہد نامہ میں کون سی کتابیں ہوں گی. تو اس کو ہم کہتے ہیں کینن. تو پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک یہ کتابیں جو 66 کتابیں ہیں ان کو کینن بھی کہا جاتا ہے. چرچ کی تاریخ میں ہمیشہ بائبل کو یاد رکھیں، اس پر عمل کریں، اس کو ہمیشہ فالو کرتے رہیں، پوری طرح اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. پیدائش سے مکاشفہ کی کتاب تک. آپ کے بچوں کا کوئی ایونٹ ہے تو اس کو وہ گفٹ دیں، بائبل مقدس گفٹ. یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی برتھ ڈے کو انہیں بائبلز گفٹ دی. وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا لیکن انہوں نے اس کو دی تاکہ اسے یاد کہ مجھے یہ گفٹ دیا گیا. سو بائبل مقدس کو اپنی زندگی کی سب سے اہم کتاب بنائیں. بائبل پڑھنے کا وقت ہماری زندگی میں سب سے اہمیت کا حامل ہو اور بڑے گہرے طور سے ہم بائبل کو پڑھیں تاکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس طرح سے بائبل کو اہمیت دیتے. یہ نہیں کہ بائبل ادھر پڑھی ہے، بائبل
کہیں بھی پڑھی ہے، اچھی جگہ پہ ہو، بلند جگہ پہ ہو، بائبل کو عزت دیں، اس کی تعظیم۔ بائبل ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کر، ان سے پیار کر۔ بائبل ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، باپ اور ماں کی عزت کر اور فرما برداری کر۔ بائبل ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ اور ماں کی دیکھ بھال کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں، کیئر اینڈ نیڈس۔ بائبل ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب ماں باپ پورے ہو جاتے ہیں، وہ بزرگ ہو جاتے ہیں، کوئی انہیں پوچھتا نہیں، ہم ماں باپ کو باہر پھینک دیتے ٹشو کی طرح، ہم ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، آنر نہیں کرتے۔ اور بائبل ہمیں یہ سکھاتی، جو بچے بچپن ہی سے ماں باپ کو عزت دیتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ بڑھاپے تک کبھی بھی ماں باپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے گھر کا یہ المیہ ہے کہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے یا سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے، وہ ساری زندگی وہی انہیں سنبھالتا رہتا ہے، ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے، ان کی ضرورت، اور باقی سب جو ہے وہ ماں باپ کو دشمن سمجھتے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہوتی، جنہوں نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو آپ کے پاس ہی بیٹھ سکتے، آپ کے قریب نہیں آ سکتے۔ لیکن بائبل مقدس میں کہتی ان سے پیار بھی کر، ان کی فرما برداری بھی کر، ان کے ساتھ رہ، ان کی عزت بھی کر۔ جب آپ ابھی چھوٹے ہیں تو والدین کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کریں، جب آپ بڑے ہو جائیں گے پھر آپ والدین کے لیے بڑے بڑے کام بھی کر سکیں۔ ہیلیلویا۔ اگر ہم بچپن میں ماں باپ کے لیے چھوٹے کام نہیں کرتے تو پھر ہم بڑے ہو کر ان کے لیے بڑے کام بھی نہیں کرتے۔ ماں باپ کے کپڑے پریس کریں، جوتے پالش کریں، برتن دھوئے گھر کے، اوکے اوکے۔ میں بچوں اور نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں، ماں باپ کی رسپیکٹ کریں، ان کے کام کیا کریں، اس کا اجر ملتا ہے، خدا برکت دیتا ہے۔ کبھی اٹھ کر خود بھی ماں باپ کے لیے ناشتہ بنا کے ان کو اٹھائیں اور کہیں کہ آپ کے لیے ناشتہ ریڈی ہے۔ یہ بھی ماں باپ بھی بچے کو جگائیں کہ بیٹا اٹھ جا، 2 بج گئے ہیں، اور 2 بج گئے ہیں اور بچے نے ابھی تک ناشتے نہیں کیا۔ کبھی بچے بھی ماں باپ کو ناشتہ بنا کر دیں کہ پاپا ماما بریک فاسٹ از ریڈی، کم آن، وہ بھی آئیں اور وہ خوش ہوں۔ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، یہ نہیں ہمارے گھر چڑیا گھر بنے، بچوں کا کمرہ چڑیا گھر بناؤ۔ اپنے گھروں کی دیکھ بھال کریں۔ بچوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ گھر کے اندر کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ بچوں کے لیے ہر دن پارٹی کا دن نہ ہو، بلکہ روز مرہ ذمہ داریاں بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے فریج کا دروازہ بند کرنا ہے، انہوں نے رات کو دروازے لاک کرنے ہیں، چیک کرنے ہیں، پھر انہوں نے سونا ہے۔ انہیں بچپن سے یہ عادت ڈالیں، انہیں ذمہ داریاں دیں۔ خدا ان بچوں کو پسند کرتا ہے جو ذمہ داریاں لیتے ہیں، جو ذمہ دار بچے ہیں خدا انہیں پسند کرتا ہے۔ اسی لیے خدا کو یسی کا بیٹا داؤد پسند آ گیا، کیونکہ وہ ایک ذمہ دار شخص تھا۔ خدا ان بچوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے داؤد پسند آیا کہ اس نے اپنے باپ کی گھر کی ذمہ داری لی تھی۔ وہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، کھیتوں میں جاتا تھا، ان کی حفاظت کرتا تھا، غلہ بانی کرتا تھا، اس نے اپنی ذمہ داری قبول کی تھی۔ آپ خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے پاسٹر کی خدمت کریں، اپنے بزرگوں کی خدمت کریں، اپنے خاندان کی خدمت کریں، پھر آپ اس قابل ہوں گے۔ میری یہ بات غور سے سن لیں، پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ خدا کی خدمت کر سکیں۔ پہلے آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، پھر آپ اپنے پاسٹر کی خدمت کریں،
پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ خدا کی خدمت کر سکیں۔ ہم گھروں کی ذمہ داریوں کو نبھائیں، محنتی کا ہاتھ ترقی پاتا ہے، ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 6 دن بعد مشین لگا دیں، اور وہ بھی اتوار کی عبادت کے وقت میں۔ باجی آپ آئے نہیں، بھائی مشین لگا دی، اوکے۔ باقی 6 دن ہر روز مشین لگائیں، ہر روز اپنے کام کریں، ہر روز کریں۔ آپ سنڈے کا انتظار نہ کریں، آپ کی مشین آپ کو عبادت کرنے نہیں دیتی، ایسی مشین کو بیچ دیں۔ ایسی مشین کا وہ نہیں، وہ ایک بیچتے تھے سیویاں تے پورا وہ کھا لو، ایک کسی غریب دا بھلا کر دو، ایسے مشین دے دو۔ یہ جو آپ کو خدا کی آنر نہیں کرنے دیتی، عزت نہیں کرنے دیتی، توڑ دیں ایسی مشین۔ میں کہتا ہوں ایسے رشتوں کو چھوڑ دیں جو اتوار کے دن آ جاتے ہیں اور دوسروں کو چرچ نہیں جانے دیتے، یا تو انہیں کہ چرچ کے بعد آئیں یا رشتہ داروں کو بھی چرچ میں لے۔ میں 24 سال سے چرچ جا رہا ہوں، 24 سالوں میں سنڈے کے دن جو بھی ریلیٹیو آیا، رشتہ دار آیا، وہ میرے ساتھ چرچ میں ہی آیا۔ میں کہتے ہم کر رہے تھے کیوں چلے چرچ، تاکہ آپ کو عادت پڑے، آپ نے خدا کو رسپیکٹ کرنی ہے، آنر کرنی ہے۔ جب خدا ہمیں سب کچھ دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، دولت دیتا ہے، سانس دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، تو ہم خدا کو یہ چند گھنٹے عبادت کے لیے نہیں دے سکتے؟ کیا ہم اس کی آنر نہیں کر سکتے؟ ہمیں اس کی آنر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر روز اپنے کام کریں، روز کام کریں۔ ایک شخص سے خدا نے کہا آج میں تیرے گھر آنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا خداوند تو آج میرے گھر نہ آنا، میرے گھر میں گند بڑا پڑا ہو۔ خداوند نے اسے کہا میں آج تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں، میں تجھے برکت دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا خداوند آج بہت گھر میں گند ہے، خداوند تو پھر کبھی آ جانا، آج تو میرے گھر میں نہ آ، کیونکہ میرے گھر میں بہت ڈسٹربنس، گند پڑا ہوا ہے، گندگی ہے، تو میرے گھر میں نہ آ۔ خداوند نے اسے پھر کہا میں تیرے گھر آنا چاہتا ہوں۔ خداوند آج آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہے۔ ہم نے آج اپنے گھر کو درست کرنا ہے۔ پھر خدا ہم سے کہے یا نہ کہے، خدا آج ہمارے گھر میں آنا چاہتا ہے، ہمارے دل میں آنا چاہتا ہے۔ اپنے دل کو صاف کریں، پاک کریں، درست کریں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ خدا کہتا ہے آج میں تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں۔ خدا کو ویلکم کہے، خدا تو میرے گھر میں آ، میں جیسا بھی ہوں تو میری زندگی میں آ، مجھے پاک کر دے، مجھے برکت دے، مجھے بلیس کر۔ خدا میں اپنی ذمہ داریاں لیتا ہوں، خدا میں تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہوں۔ اور خدا آج بہتوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے گھر میں آنا چاہتا ہوں، میں تیری زندگی میں آنا چاہتا ہوں، میں تیری فیملی میں آنا چاہتا ہوں۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں ہم اور آئیے دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ